السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ کویشچن جو کہ کامنلی طور پر عام طور پر انٹرویور جو ہے وہ پوچھتا ہے، یعنی فورسز کے اندر، یعنی پاک آرمی ہو گئی، اسی طرح ایئر فورسز کے جتنی بھی ہمارے وہ آفیسرز جاتے ہیں، تو ان میں جو کامنلی سوال پوچھتے ہیں جس سے یعنی ڈسٹربنس ہوتی ہے، بچے کا جو دماغ ہے وہ گھوم جاتا ہے، تو وہ آپ کے سامنے یہ بھائی اعظم صاحب ہمارے متغانی بلوچ صاحب آپ سے شیئر کریں گے، تو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، اس لیے کہ ایکسپیرینس جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم میرے عزیز بچوں۔ یہ جب کمیشن میں آدمی اپلائی کرتا ہے، بچہ اپلائی کرتا ہے، تو وہ بے بس ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی اتنا زیادہ تر علم نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کا ایکسپیرینس بہت کم ہوتا ہے۔ ابھی جو ہے آپ لوگوں کو جب پہلے فیس میں آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں، 3-4 افسر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ مختلف سوالوں کا بچھاڑ کرتے ہیں اس لڑکے کے اوپر، تو وہ لڑکا تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، مگر میکسیمم لوگ جو ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں ان میں گھبراہٹ ملال وغیرہ نہیں آتا ہے۔ تو ٹیبل کے اوپر مختلف چیزیں رکھ دیتے ہیں ان کو بھلا کر بنانے کے لیے، جیسے آپ کو مثال پہلے بھی اس بچے نے بتائی ہے کہ بھائی ادھر آ کر رکھ دیتے ہیں، ایک مالٹے کو رکھ دیتے ہیں، تو مالٹا پڑا ہے، تو چونکہ مالٹا ایک جزیرے کا نام ہے، تو وہ اس کو بھلا کر بنانے کے لیے کہتے ہیں ویئر از مالٹا، تو وہ کہتا ہے دس از اے مالٹا، چونکہ وہ سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، ان کا جواب دینا یہ بہت آسان ہوتا ہے، مگر اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ میں غلط طریقے سے اس کا جواب دے رہا ہوں، وہ تو ایک جزیرہ ہے جس کا نام وہ پوچھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی مثال ہے؟ جیسے آپ نے مالٹے کی مثال دی ہے، یعنی ٹیبل پر انہوں نے مالٹا رکھا ہوتا ہے اور ساتھ ہی وہ پوچھتے ہیں کہ مالٹا کا کدھر ہے، تو بچہ اس کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ یہ مالٹا ہے، تو اسی طرح اور بھی کوئی مثال ہے اس طرح کی؟ جی دوسری مثال، ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ اگر گلاس یہ گر جائے تو اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے، تو وہ کہتا ہے کہ پکڑ کر اس کو پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو یہ کتنے ٹکڑے پڑے ہیں ان کے بنے ہوئے۔ تو ایسے کویشچن، دوسرا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ دیوار کا کلر، پیچھے جو تمہاری دیوار کھڑی ہے اس کا کلر کیسا ہے، تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، سب کو پتہ ہے دیوار مٹی کی ہے، دیوار ہی دیوار ہے۔ تو ایسے یعنی کہ مختلف قسم کے کویشچن انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے لیے یہ کتنے آسان ہیں اور میں ان کو کتنا مشکل طریقے سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ 2-3 مثالیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آدمی کا میڈیکل ہوتا ہے، جب یہ ٹاسک کلیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل میں وہ تمام چیزیں چیک کرتے ہیں، یعنی کان ہو گئے، آنکھیں ہو گئیں، اس کے بعد ان کا فزیکل سانس کا پھلاؤ اور اس کے جسم کا پھلاؤ، یعنی ہر ایک چیز کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ تو میکسیمم لوگ جو ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں، ان کے لیے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فزیکل طور پر وہ انفٹ ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے یہ میڈیکل طور پر وہ فٹ ہوتے ہیں اور وہ ان کا میڈیکل ٹھیک ہونے کے بعد اس کو تیسرے مرحلے میں لے جاتے ہیں فزیکل ٹیسٹ کے لیے۔ جب وہ فزیکل ٹیسٹ پر جاتا ہے تو وہاں جو ہے سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا دوڑاتے ہیں، تو دوڑانے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا سانس پھولتا ہے نہیں پھولتا ہے، کیسے ہے کیسے نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہاسپٹل پر لے جاتے ہیں، رسے کے پر لے جاتے ہیں، اس کے بعد کھڈے پر لے جاتے ہیں، اس کے بعد زگ زیگ پر لے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ تھوڑا سا ٹیڑھا پھیڑا اس کا دوڑانا لکڑ کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے وہ جھولے میں رسے کو کیسے کھڈے کو کیسے کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد دیوار پر کیسے چڑھ جاتے ہیں اور کیسے واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں فزیکل طور پر دیکھنے کے بعد، اس کے بعد ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں 3-4، جتنا گروپ بنائے جاتے ہیں
5-6 ग्रुप होते हैं, 5-6 ग्रुप में हर एक आदमी को मौका देते हैं कि तुम जाकर ये टास्क क्लियर करो। तो वो हर आदमी का अलग-अलग टास्क होता है। तो उसमें इंसान को अपना सेंस इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर एक नदी नाला है उसको हम कैसे क्रॉस करेंगे। उसके बाद अगर कोई कटी फटी जगह है, कोई पहाड़ है, कोई और ऐसी बात है, तो उसको उसने कैसे क्लियर करना है। उसके करने के बाद फिर उनका होता है ISSB का टेस्ट था, उनका जो टास्क मुख्तलिफ देकर उन्होंने उसको क्लियर किया है। इसके बाद इंसान अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करके तो किसी किस्म का मज़ीद मकसद है उनको बुलाते हैं आम क्वेश्चन करने के लिए। तो उस वक्त इंसान को घबराना नहीं चाहिए। कोई इतना लंबा चौड़ा टास्क नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने आर्मी में मुल्क को चलाना होता है और मुल्क की हिफाजत करनी होती है। तो उसमें ये चीज़ें वो चक्कर मकर देकर बताते हैं कि ये टेढ़ापन सब कुछ तुम लोगों ने कैसे क्लियर करना है और अपने आप को भी सेफ कैसे रखना है, दुश्मन से कैसे बचाना है। ये मुख्तलिफ तरीके होते हैं और कोई इतना काम नहीं होता है मुश्किल काम जिससे कि आदमी घबरा जाए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे पहले हमारे बख्तियार ने आप लोगों को बताया है कि ये बहुत आसान इम्तिहान होता है, सिर्फ आदमी कंफ्यूज ना हो और उसमें किसी किस्म का प्रेशर ना आए। वो ख़ुद ये देख कर आए हैं और उनको वेटिंग में रखा गया, फिर ओवर इंटेलिजेंट करके उनको बाहर निकाल दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख कर ये मैं डेमो के तौर पर वो बच्चा ले आया हूँ और उसने अपनी तमाम आबीती आप लोगों के सामने बयान कर दिया और आप लोग उम्मीद है उससे बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। खुदा हाफिज़।